الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقال الله تعالى في مقام أخرى والضحى وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النحل کی 18 نمبر آیت میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم گن نہیں سکتے، تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو گویا کہ وہ جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو، ان نعمتوں کا اظہار کرو۔ اس لیے سورۃ الضحیٰ میں فرمایا کہ وہ جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں نا، اس کو تحدیث نعمت کے طور پہ بیان ضرور کیا کرو۔ تو جب وہ بندہ بیان کرتا ہے تو اس کا ایک انداز ہے، کیونکہ قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہر نعمت کا اظہار اللہ کے شکرانے کے طور پہ کرتے تھے۔ پانی بھی کیا ہے، کھانا بھی کھایا ہے، اور یوں بولتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان کیا۔ اللہ تیری شانیں اور تیری خدائی کی تذکرے ہم ضرور کریں گے، اور یہ نعمتوں کے اظہار کے بعد اس کا شکرانہ ہے کہ وہ نعمت کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کے لیے خدا کا کلام ایک اور جگہ پہ کہتا ہے کہ شکرانہ تم بولتے رہو گے، ہم تمہیں اور کچھ دیتے رہیں گے۔ تو گویا یہ خدا تعالیٰ انعام کر رہا ہے کہ یہاں تم نعمتوں کا اظہار کرو، اور پھر یہ دنیا جب ختم ہوگی اور اگلا جہان شروع ہوگا تو وہاں جو نعمتیں وہ ہیں کہ جو تو تم نے کھائی بھی نہیں، سوچی بھی نہیں، ذہن میں آئی بھی نہیں ہے، تو جب اس کو کھاؤ گے تو وہاں بھی تحدیث نعمت کرو گے، اللہ کے شکرانے بولو گے۔ گویا کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی خود زبان کا تذکرہ ہوگا اللہ کی شان کا، کہ ہاں دنیا میں بھی ہم نے ایسے آم کھائے تھے، اور دنیا ہی میں ہم نے یہ نعمت کھائی تھی، اور وہ وہاں کی نعمت کو تذکرہ اور انداز میں ہوگا، اور اس کا ذائقہ اور طریقہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طب نبوی دی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کا شکرانہ بجا لانا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ان کی قدر کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو قدر پیدا ہوگی۔ اگر آنکھ اپنے سے اوپر والے کی طرف اٹھ گئی تو ناقدری آ جائے گی۔ تو اس لیے کہا کہ وہ نعمت جو تمہیں اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کرو، اور یہ سوچو کہ تم کتنے اس کا نعمت کا اظہار کرتے ہو، اور کتنا اس نعمت کو استعمال کرتے ہو، اور کتنا شکرانہ بجا لاتے ہو، اور کتنا اس پہ خوش ہوتے ہو، دل میں اس کی قدر کرتے ہو۔ طب نبوی کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی، وہ ضرور بیان کریں گے، کیونکہ وہ بھی جسمانی، یہ تو روحانی تذکرہ ہے، وہ جسمانی تذکرہ ہے۔ جسمانی تذکرے میں فائدوں کی بات ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور انہوں نے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی دنیا کو سکھائی ہے۔ تو جسمانی صحت کی باتیں کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، اور طب نبوی کی بہت ساری کتابیں اور بہت سارے خدا کی نعمتیں اور تذکرے اور ہربل زندگی اور یہ دانے اور یہ مختلف چیزیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت سکھائی ہے، تو روحانیت کے ساتھ مادیت اور جسمانیت اور یہ تمام چیزوں کی رہنمائی بھی بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ اللہ کی نعمت کے طور پہ، کہ اللہ کی رہنمائی کے طور پہ
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی کریں گے، اور ہمارا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔